الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات۔ دیکھو یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے تو پہلی شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں جو عبادات ہے کچھ جسمانی ہے جس کو جانی کہتے ہیں، کچھ مالی ہے اور کچھ جانی اور مالی دونوں ہیں۔ بھائی جیسے نماز، یہ صرف بدنی عبادت ہے، جانی عبادت جس میں بدن خرچ ہوتا ہے، مال خرچ نہیں ہوتا جس میں۔ زکوٰۃ جن کی جو صاحب نصاب ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ مالی عبادت ہے کہ صرف اس میں مال خرچ ہوتا ہے، جسم خرچ نہیں ہوتا۔ اور ایک عبادت ہے حج، جس میں جان بھی خرچ ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ تین قسم کی عبادت سمجھو۔ اچھا، اب یہ تین جو جیسے 5 بنیادیں بتائی، یہ سب کے اوپر نہیں ہے۔ بھائی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ تو سب کے لیے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اقام الصلاۃ، نماز بھی سب کے لیے۔ ہاں وہ بیمار، ایسے بیمار جو اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، بالکل ایک دم بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ باقی نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، فرض عین، ہر ایک کے اوپر فرض ہے مسلمان نماز۔ اچھا، نمبر 3 کے اوپر روزے۔ بیمار ایسا بیمار کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، ان کے باقی سب کے اوپر روزے فرض ہے۔ مسافر ہے تو بعد میں قضا کریں گے، بیمار ہے بعد میں قضا کریں گے، اگر نہیں رکھ سکتے ایسے بیمار ہے تو فدیہ ادا کریں گے۔ تو روزے بھی سب کے لیے۔ اچھا، یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ اب جو 2 عبادتیں رہتی ہے، زکوٰۃ اور حج، یہ مالداروں کے اوپر ہے، غریبوں کے اوپر نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور حج کس کے اوپر فرض ہے؟ جو اپنے گھر سے مکہ مکرمہ جائے اور واپس آئے، اتنا خرچہ اس کے پاس ہو، اور اس کے گھر والے اس کے ذمے جس کی کفالت ہے، جن کا پورا کر رہا ہے، جیسے اولاد ہے، بیوی، ماں باپ، جو بھی ہو، اتنا خرچہ ہے کہ جب جا کے آئے گا تو ان کو ہو رہے گا۔ اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے دیکھو، بھائی ایک آدمی ہے، اس کے پاس آج کے حساب سے سمجھو بھائی 6-7 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، وہ آرام سے اکیلا حج پڑھنے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ لیکن ہمارا وہ کیا نہیں، بیوی کو لے کر جانا ہے۔ بھائی سہولت ہو تو بیوی کو لے کر جاؤ، ابھی سہولت نہیں ہے، تمہارے اوپر حج فرض ہو چکی ہے، تم نکل جاؤ۔ بیوی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہو، وہ تمہارے ساتھ آ سکتی ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے جو بیوی کو لے جانے کی طاقت رکھتے ہو تو لے جاؤ، ورنہ اگر اتنا پیسہ ہے کہ تم اکیلے جا سکتے ہو، اکیلے حج پہ چلے جانا ہمارے لیے ضروری اور فرض ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نہ کرے چلو بھائی 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد جب ڈبل پیسے ہو جائیں گے، دونوں آدمی کی تیاری ہو جائے گی، پھر ہم جائیں گے۔ اس عرصے میں اگر انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات فرمائی، بھائی جس کے اوپر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات، یہ انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرا بھی ہمارا وہاں کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں، بھائی اگر چلو مان لو ابھی جیسے حج کمیٹی میں 4 لاکھ روپے ہے اور ٹور میں 6 لاکھ روپے ہے، بس اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر خرچ لگاتے ہیں، بھائی اس کی تیاری کا، کھانے کا، کرنے کا، پھر اس کے بعد سب کی طرف سب کے لیے حصے لانے کے، یہ ایکسٹرا ہم جوڑتے ہیں، وہ 2-3 لاکھ روپے ہم جوڑ دیتے ہیں اس کے اندر۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم انتظار کرتے کہ اتنا پیسہ ہو جائے پھر جائے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد حج کر لے، یہ اسلامی فریضہ ہے۔ دیکھو یہ کورونا سے پہلے کی بات دیکھ لو آپ، کتنے میں حج ہوتا تھا؟
آج حج کا قیمت کہاں چلی گئی اندازہ لگاؤ. حج کمیٹی میں ڈبل ہو گئے, وہاں ڈبل ہو گئے, 6 لاکھ روپے, 6.5 لاکھ روپے ایک آدمی کو ہو گئے. آگے کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے جن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ حج کو جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, اتنا خرچہ ہے, تو میرے بھائیو حج فرض ہے, ان کو جلدی کرنا چاہیے. بعض مرتبہ کیا بھائی پیسے تو اپنے پاس, لڑکی کی شادی ہے 10 لاکھ روپے رکھے شادی کے, حالانکہ اتنا پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن 8-10 لاکھ روپے شادی کے لیے رکھے. بھائی حج شادی ہو جائے گی, اس کے بعد شادی کے لیے ضروری نہیں اتنا پیسہ. اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے تو چلو حج کو نکلو. شادی تو لاکھ روپے میں بھی ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیو یہ عبادات جو ہے, جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے, ہم اس کے اوپر ذرا دھیان دیں, فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو بار بار حج عمرہ کی دولت سے مالا مال. آمین.